الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بطنی ضعف فقلت له یذکا باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته وبه وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلی له کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد. فما كانت الا ساعة اذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا
ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه نم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي إذا والله فذنا وفاضت شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل وآل محمد وعجل الفرج. آئیے قریب ہے شکریہ. بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے بابا 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 ہائے بابا. تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا. تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا. آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بعد
آپ کے بعد دنوں رات رلایا بابا، آپ کے بعد دنوں رات رلایا بابا، گھر کو جلتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر کے، گھر کو جلتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر کے، میرے پہلو پہ ہے دروازہ گرایا بابا، میرے پہلو پہ ہے دروازہ گرایا بابا، رات و دن میں نے اکیلے ہی بہائے آنسو، رات دن میں نے اکیلے ہی بہائے آنسو، تیرے پر سے کے لیے کوئی نہ آیا بابا، تیرے پر سے کے لیے کوئی نہ آیا بابا۔ عزادارو ذرا تصور تو کرو کیا گزری ہوگی رسول کی بیٹی پر جب ظالم یہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ مر گیا میرا معز، مر گیا میرے شکم میں میرا بیٹا محسن، مر گیا میرے شکم میں میرا بیٹا محسن، ہو گیا یوں میرا پہلو بھی شکستہ بابا، مر گیا میرے شکم میں میرا بیٹا محسن، مر گیا میرا شکم میں میرا بیٹا محسن، ہو گیا یوں میرے پہلو بھی شکستہ بابا، آپ کے بعد جو ہے عالم امت اس کا، آپ کے بعد جو ہے عالم امت اس کا، تیری امت نے گلا رسی سے باندھا بابا، تیری امت نے گلا رسی سے باندھا بابا، چین کر غازب امت نے میرے باغ فدال، چین کر غازب امت نے میرے باغ فدال، مجھ کو گھر سے سر دربار بلایا بابا، مجھ کو گھر سے سر دربار بلایا بابا، اب بھی آتی ہے بقیہ سے صدائے ہاشم، اب بھی آتی ہے بقیہ سے صدائے ہاشم، ڈادیارو زا میرا نہ رہا سایہ بابا، ڈادیارو زا میرا نہ رہا سایہ بابا، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد یا علی نعرہ سلوات۔
مسدس پیش کر رہے ہیں جناب سیدہ زینب کے لیے. سماعت فرمائیے کہ زینب ہی کائنات میں وہ تشنہ کام ہے. زینب ہی وہ کائنات میں تشنہ کام ہے، ہونٹوں پہ پیاس ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے. زینب شعور و فکر و وفا کا نظام ہے. زینب کے جس کا مرض یہ شبیر نام ہے. یہ بات آج سارے زمانے میں عام ہے. زینب امام تو نہیں جانے امام ہے. نعرہ صلوات. زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے. زینب حسن حسین کی عزت کا نام ہے. زینب اصول دین کی حفاظت کا نام ہے. زینب تو پنجتن کی طہارت کا نام ہے. جس کی رضا کے سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے. جس کے رضا کے سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے. جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا، سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگا دیا. بیعت کا نام خاک میں جس نے ملا دیا، جس نے کہ کربلا کا مقدر بنا دیا. 2 ہاتھ آگے بڑھی گئے ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے. 2 ہاتھ آگے بڑھی گئے ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ ہی دی چادر کی دھار سے. نعرہ صلوات. قلب رسول پاک کو جو شاد کر گئی، منصوبہ یزید کو برباد کر گئی. دل کو غم حسین سے آباد کر گئی. دل کو غم حسین سے آباد کر گئی. بندھوا کے ہاتھ قوم کو آزاد کر گئی. بندھوا کے ہاتھ قوم کو آزاد کر گئی. ہر غم میں جس نے شکر کیا کردگار کا، اشکوں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا. ہر غم میں جس نے شکر کیا کردگار کا، اشکوں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا. جس کی مثال مل نہ سکی کائنات میں، نازش نہ آنے دی کبھی پائے سے بات میں. کتنا نہ جانے زور تھا زینب کے ہاتھ میں. بیعت کو غرق کر دیا نہر فرات میں. بیعت کو غرق کر دیا نہر فرات میں. زینب اسیر ہو کے جدھر سے گزر گئی، قوموں کو واقف غم شبیر کر گئی. جو پتھروں کی بھیڑ میں الماس بن گئی، باد حسین بچوں کی جو آس بن گئی. کوثر کبھی بنی تو کبھی پیاس بن گئی. دربار شام آیا تو عباس بن گئی. دربار میں شام آیا دربار شام آیا تو عباس بن گئی. ہیبت سے شامیوں کے کلیجے ہلا دیے. ہیبت سے شامیوں کے کلیجے ہلا دیے. طوفان میں چراغ حسینی جلا دیے. ہیبت سے شامیوں کے کلیجے ہلا دیے. طوفان میں چراغ حسینی جلا دیے. نعرہ صلوات. کوئی ملا جواب نہ خطبے کے وار کا، سر جھک گیا حیا سے ہر ایک ناپکار کا. یوں حوصلہ نکالا دلے بے قرار کا، بے چادری سے کام لیا ذوالفقار کا. بے چادری سے کام لیا ذوالفقار کا. ماتم سے تخت و تاج و ستم کو ہلا دیا. دربار شام تازیہ خانہ بنا دیا. ماتم سے تخت و تاج و ستم کو ہلا دیا. دربار شام تازیہ خانہ بنا دیا. جس نے قدم قدم پہ سنبھالا امام کو، دنیا بھلا سکے گی نہ جس کے پیام کو. مٹنے دیا نہ جس نے شہیدوں کے نام کو. خطبوں سے جس نے پھونک دیا فکر شام کو. باقی جہاں میں اشہد ان لا الہ ہے، اب تک ہر ایک یزید کا چہرہ سیاہ. باقی جہاں میں اشہد ان لا الہ ہے، اب تک ہر ایک یزید کا چہرہ سیاہ ہے. خطبے کے لفظ لفظ کو
تلوار کر دیا، جینا امیر شام کا دشوار کر دیا، ٹھوکر سے قصر ظلم کو مسمار کر دیا، اسلام کے سفینہ کو اس پار کر دیا، آباد القمہ سے ہے بستی شہید کی، خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی، آباد القمہ پہ ہے بستی شہید کی، خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی، کہ رسی کے نیل پڑ گئے جس کی کلائی پر، قربان جس نے کر دیا بچوں کو بھائی پر، 32 سال کھو گئے جس کے ترائی پر، احسان جس کا اب بھی ہے ساری خدائی پر، درے لگے کمر پہ تو شکر خدا کیا، ٹوٹی بلائے گھر پہ تو شکر خدا کیا، زانو کو اپنے سینے سرور بنا دیا، خود جاگی اور سکینہ کو اس نے سلا دیا، عابد جہاں تھکے تھے وہیں آسرا دیا، پانی ملا تو بچوں کے شہ کے پلا دیا، ارمان دل میں کوئی مچلنے نہیں دیا، آنکھوں سے ایک اشک نکلنے نہیں دیا، زینب دل حسین کی دھڑکن کا نام ہے، زینب رسالتوں کے نشیمن کا نام ہے، زینب رسول پاک کے گلشن کا نام ہے، زینب رضا حیات کے دامن کا نام ہے، جس نے غم حسین مقدر بنا دیا، آنکھوں جس نے زمزم و کوثر بنا دیا، جس نے غم حسین مقدر بنا دیا، آنکھوں کو جس نے زمزم و کوثر بنا دیا۔ نعرہ صلوات۔ مولانا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں بیان کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات بر محمد وآلہ. خداوند عزیز متعال رحمان الرحیم کریم و غفور ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت بدن کی حفاظت، رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ان کے صدقے میں یہ بلا جو دنیا میں ہے اس کو تمام دنیا سے خاص اہل بیت کے چاہنے والوں سے جلد دور فرمائے، اور جو لوگ خدا نخواست بلا میں گرفتار خدا ان کے جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، اور خدا بند عالم توفیق دی چند دنوں میں جو اہل بیت اور جناب صدیقہ طاہرہ کے ذکر کرنے کی سعادت نصیب خدا سے توفیق ہے. درخواست خدا توفیق دے کہ ان چند لمحات میں نفس امارہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو جائیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہوں. ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. آئیدہ کہنے میں جو سوچ کے آیا وہ تو پڑھوں گا، لیکن میں سوچتا ہوں آپ سے پوچھوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں بات وہاں سے شروع کروں، تاکہ جو آپ نئے بچے نئے جوان جو آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہیں اور واٹس ایپ پر آنے والے پیغام کو بڑا معتبر اور آسمانی پیغام سمجھتے ہیں، تو اگر اس طرح کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں جوانوں کے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، میرے لیے زیادہ فائدے کا سبب بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. اگر میں کسی جوان کے ذہن سے کسی شبہے کو دور کر سکوں اور کسی سوال کا جواب دے سکوں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ فرمائیں، ورنہ مجھے جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھوں گا. نہیں ہوگا سوال تو نہیں ہوگا. یہ سوشل میڈیا والے کا سوشل میڈیا پر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے سوال نہیں ہوتے. اگر سوشل میڈیا کے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور میسیج ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں تو سوال ہے ضرور. بسم اللہ پوچھیں. پر نہیں ہو نہیں سکتا. آپ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر آدمی ہو اور دن بھر اس پر لگا رہے اور اس کے بعد کہ ہمارے ذہن میں سوال نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں سب محبت والے مولانا، کوئی تلخی نہیں. محبت کی بات تھوڑی ہے، نفرت کی بات کر، ہم تو محبت کی بات کر. آواز بلند عزیزان گرامی، آیا ہم اہل بیت کے لیے مجمع اکٹھا کرنے والا بننا چاہتے ہیں یا اہل بیت کے لیے عزت، شرف
اور خوشی کا سبب بننا چاہتے ہیں۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بنے کہ اہل بیت کے ساتھ مجمع بہت زیادہ ہے، اور جب کہ وہ ہمیں پکارے تو مسجد کوفہ جیسی حالت ہو۔ یہاں ہم اہل بیت کے لیے عزت کا شرف بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا بننا چاہتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں اب تو جو کچھ کرنا تھا کر چکے وہ، لیکن کل کا مستقبل، کل کی دنیا جوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس علاقے میں، اندھیری میں، یاری روڈ میں، پورے علاقے میں ایک بہت اچھی قوم، بہت اچھے جوان بن سکتے ہیں اور نہیں بھی بن سکتے۔ ہم سوسائٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مجلسوں میں آتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، آیا صرف ہماری شناخت یہی ہے؟ یہ آنے والے پڑھے لکھے ہیں، باادب ہیں، بااخلاق ہیں، با کردار ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، ان میں کوئی چوری نہیں کرتا، ان میں کوئی بد اخلاقی نہیں پیش آتا، تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہم کس چیز سے اہل بیت کو زیادہ عزت دے سکتے ہیں؟ صرف مجمع اکٹھا کر کے؟ یا ہم اپنے آپ کو علم سے، عمل سے، اخلاق سے آراستہ کر کے اہل بیت کے لیے خوشی کا سبب فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہماری نئی نسل؟ ہمیں اہل بیت کو کیا دینا ہے؟ ایک اچھا ماننے والا دینا ہے، ایک اچھا با اخلاق دینا ہے، یا خالی مجمع اکٹھا کرنے والا دینا ہے؟ ہمیں کیا دینا ہے؟ آپ غور کریں، مجھے جو بات آپ خدمت پیش کرنا ہے، آج جو اہل بیت کو ساری دنیا پر برتری حاصل ہے، اور دنیا کی ساری کوششوں کے باوجود، حکومتوں کے باوجود، طاقتوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، آج تک اگر کوئی اہل بیت کو ذرا سا نیچے نہیں لا سکا، تہمتیں لگائی گئیں، کارخانے بنائے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا، اہل بیت کو قید خانے میں رکھا گیا، سب جگہ کیا، ساری چیزوں کے باوجود آج تک کوئی اہل بیت کی منزلت میں ایک ذرا سا انچ بھی کمی نہیں کر سکا۔ کمی کرنے والے ختم ہو گئے، تہمتیں لگانے والے برباد ہو گئے، جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ختم ہو گئے، حکومتیں نیست و نابود ہو گئیں، فوجیں ختم ہو گئیں، لیکن اہل بیت جہاں تھے وہیں رہے۔ تو کس بنا پر اہل بیت اس جگہ پر ہے؟ وہ کون سی خصوصیت تھی اہل بیت میں کہ ساری حکومتیں مل کر بھی ان کی عزت میں کمی نہیں کر سکی؟ جبکہ اہل بیت کے پاس نہ حکومت تھی، نہ فوج تھی، نہ سلطنت تھی، نہ بہت زیادہ پیسہ تھا۔ اہل بیت غریب نہیں تھے، لیکن جتنا پیسہ حکومتوں کے پاس اتنا تو پیسہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود آج اہل بیت کی عظمت کیوں باقی رہ گئی؟ وہ سنت خدا کیا تھی؟ حکومت کبھی ان کے پاس نہیں رہی، طاقت کبھی ان کے پاس نہیں رہی، یہ جیل میں رہے، قید خانے میں رہے، ان کے چاہنے والے مارے جاتے رہے،
ستائے جاتے رہے، اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں، جبکہ ان کے مقابلے پر جو لوگ تھے ان پر دولت تھی، حکومت تھی، طاقت تھی، پیسے تھے، مسجدیں تھیں، منبر تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ یہ قید خانے میں رہنے کے باوجود ان کی عزت کم نہیں ہوئی، اور وہ تخت حکومت پر بیٹھ کر بھی آج تک عزت حاصل نہیں کر سکے۔ اس کا آپ غور تو کریں، یہ قید خانے میں رہنے کے باوجود ذلیل نہیں ہو سکے، اور وہ تخت حکومت پر بیٹھنے کے باوجود عزت دار نہیں ہو سکے۔ آج بھی کوئی ان لوگوں کو، یزید کو، مروان کو، بنی امیہ کے خلفاء کو، بنی عباس کے خلفاء کو آج بھی لوگ کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرتے۔ تو وہ اہل بیت میں چیز تھی کیا؟ وہ وجہ کیا تھی جو ان کے پاس تھی؟ اگر آپ غور کریں، جو اللہ نے جو چیز اہل بیت کو دی تھی، جس کی بنا پر آج بھی وہ عزت دار ہے، وہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ان کو دی وہ علم دیا تھا۔ اہل بیت نے دنیا میں کسی بھی مدرس سے پڑھا نہیں، لیکن دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جو اہل بیت نے حل نہ کیا ہو۔ اور وہ لوگ جو ان کو قید خانے میں رکھتے تھے، زندان میں رکھتے تھے، وہ بھی اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے مجبور ہوتے تھے، اور پہلے نہیں آتے تھے، بلکہ انہوں نے جو علماء اپنے دربار میں رکھے تھے، جن کو پڑھایا تھا، بڑھا کیا تھا، وہ اپنے سارے علماء سے رجوع کرنے کے بعد بھی مسئلے کا حل تلاش نہیں کر پاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا دربار علماء سے خالی تھا۔ ان کے کیا چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، قاضی القضات ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اور ان لوگوں نے نہ صرف یہاں کے بلکہ دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بھی جمع کر لیتے تھے۔ جو عیسائیوں میں پڑھ لکھے تھے وہ بھی آ جاتے تھے، جو یہودی میں پڑھ لکھے تھے وہ بھی آ جاتے تھے، جو بقیہ تھے وہ بھی آ جاتے تھے۔ تو دنیا کے جو اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ لوگ کو جمع کر لیتے تھے، لیکن جمع کرنے کے بعد بھی مسئلے کا اگر حل ہوتا تھا تو حل اہل بیت نکالتے تھے۔ وہ سب مل کے سر جوڑ کر کے بھی حل نہیں نکال پاتے تھے، اور اہل بیت سوال سنتے ہی جواب دے دیتے تھے۔ تو یہ جو علم تھا، اس علم نے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ برتری دی۔ اس کا مطلب برتری کا سبب کیا ہے؟ برتری کا سبب دولت نہیں ہے، عزت کا سبب سرمایہ نہیں ہے، عزت کا سبب علم ہے۔ آج بھی اگر آپ غور کریں، اگر کوئی آدمی واقعی پڑھا لکھا ہے، فرض کے اکاؤنٹ میں بہت ماہر ہے، تب بھی بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اس کے آفس جانا پڑتا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے بہت بڑا، تو بڑے سے بڑے وزیر کو اس کے کلینک پر جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا وکیل ہے تو مسئلے کے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو جس کے پاس جایا جاتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے۔ یہ کون سی چیز سرمایہ داروں کو ان کے پاس لے کے آتی ہے؟ ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا خاندان، ان کی کلینک،
نہیں، ان کا علم. اور علم وہ چیز ہے جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. آپ کارخانہ بنائیں تو آپ کارخانے میں اپنے بیٹے کو ایم ڈی بنا سکتے ہیں. آپ زمین خریدیں تو اپنے بیٹے کو زمیندار بنا سکتے ہیں، اور بہت سے غریبوں کی زمین چھین سکتے ہیں. لیکن دنیا میں آج تک کوئی طاقت ایسی پیدا نہ ہوئی جو کسی غریب کو علم حاصل کرنے سے روک سکتی ہو. کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پڑھنے کے لیے جس کو پڑھنے کی لگن ہے وہ اسٹریٹ لائٹ میں ہی پڑھ لیتا ہے، اور اسٹریٹ لائٹ میں پڑھنے والا ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. اور جو لوگ روشنی کے گھروں میں رہتے ہیں وہی دنیا کی تاریکی کے سبب بنتے ہیں. تو چراغوں کی روشنی میں پڑھنے والے دنیا روشن کرتے ہیں، اور روشنی میں رہنے والے دنیا میں اندھیرے کا سبب بنتے ہیں. تو علم پر کسی کی اجارہ داری ہے؟ اور علم حاصل کرنے کی چاہیے کیا؟ وہ چیزیں جس سے علم حاصل ہو سکے وہ ہے کیا؟ وہ تو سب کے پاس ہے. بازار سے خریدنے کی چیز تھوڑی ہے کہ ہم بازار سے لائیں. یہ چیز انسان کے پاس اللہ نے دی ہے، بخالی ہمیں اس کو یوز کرنے کا کام کرنا چاہیے. ہم اپنے سرمایہ کو ضائع مت کریں. میں جوانوں سے ایک بات کہہ کے پھر مجھے جو بات عرض کرنا ہے، اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے تو شاید میری محنت سوارت ہو جائے. کہ میں آپ سے چھوٹی سی بات درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو میری بڑی سعادت ہوگی. لیکن اگر آپ واقعی سنجیدگی سے سننے کے تیار ہیں تو آپ ایک زندہ صلوات بھیجیے. دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں ہائی اسکول تک کامن اسٹریم میں جاتے ہیں. ٹیک آف پوائنٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے لائنیں بدلتی ہیں. بولیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں آتا. ہم لوگ تو عربی جاننے والے لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف ب ت سے پڑھنے والے کا ہے. کہاں شروع ہوتا ہے؟ 12، یعنی 11ویں سے شروع ہو جاتا ہے. 11ویں سے آپ کی لائن شروع ہوتی ہے. تو 11ویں سے 2 سال جونیئر کالج، اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ کیا سال ہوتا ہے؟ ڈگری کورس کتنا ہوتا ہے؟ 3 سال. 2 اور 3 کتنا ہوا؟ 5. ماسٹر ڈگری میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سال. اگر اس ماسٹر ڈگری میں کوئی ٹاپ کر جائے، اسکور کر جائے، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس ماسٹر ڈگری میں ٹاپ کر جائے اور واقعی محنت کر کے نکل جائے تو اس کو نوکری تلاش کرنا پڑتی ہے یا نوکری اس کو تلاش کرتی ہے؟ کیا کرنا پڑتا؟ تو کتنے ملے ہوئے؟ 7 سال. 10th کس سال میں ہو جاتا ہے؟ نہیں، عمر ایج میں کیا ہوتا ہے؟ 15 سال. 15 اور 7 22، 7 سال لگے. اب آپ غور کریں
اگر ہمیں 75 سال زندہ رہنا ہے، خدا 80 سال زندہ رکھے، تو 22 اور 75 میں کتنا فرق ہے؟ 53۔ اب میں سے کہتا ہوں، اگر ہمارا نوجوان یہ اپنی عمر کے 7 سال جو گولڈن ایج ہے، جو ڈائمنڈ ایج ہے، اگر اس ایج کو صحیح یوز کرے تو 53 سال راج کرے، اور اگر یہ 7 سال برباد کرتے تو 53 سال بھیک مانگے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان 7 سال کو یوز کرنا چاہیے یا کمپیوٹر پر، واٹس ایپ پر، نکڑ پر، سڑکوں پر برباد کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں ہمارے نوجوان نسل، کیا کہتی ہے؟ یوز کرنا چاہیے نا۔ کیسے یوز کرنا چاہیے؟ علم حاصل کر لیں، کچھ نالج لے لیں، کچھ چیز سیکھ لیں۔ میں آپ سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر یہی مجھے اسی طرح الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، میں بہت اچھا کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی کیا کہتے ہیں پروفیشنل ذاکر نہیں ہوں، مجھے اتنی چیزیں آتی نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ واٹس ایپ یوز نہ کریں، آپ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ اسمارٹ فون یوز نہ کریں، یہ بھی آپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نئی نسل ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ آپ جس سے پوچھ لیجئے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کہ اس وقت نیا اسمارٹ فون کون سا آیا ہے، اور نیا آنے والا کون ہے پوچھ لیجیے، ہمیں تو نہیں معلوم ہے سر۔ ایپل میں کون سا نیا آنے والا ہے، اور سیمسنگ میں کون سا آنے والا ہے، اور کتنے میں کہنے والا ہے، آپ جتنے ڈیمانڈ ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ جس کے ہاتھ میں نیا ہے کہیں کس کے بھی ایڈوانس آ گیا ہے۔ اور جب بھی نوجوان موبائل لینے جاتا ہے تو بیک ڈیٹ والا لیتا ہے یا اپ ڈیٹ دیتا ہے؟ اپ ڈیٹ لیتا ہے۔ میں صرف آپ سے کہوں، آپ چھوٹا سا موبائل بیک ڈیٹ کا لینے کے لیے گوارا نہیں ہوتے، چاہتے تو آپ اپ ڈیٹ رہیں، تو آپ سوسائٹی میں بیک ڈیٹ میں کیوں رہنا چاہتے اگر آپ کے ہاتھ میں بیک ڈیٹ کا موبائل ہو تو آپ اس کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے، کہتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل بیک ڈیٹ کا شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو کیا اپنے قوم کے سامنے، اگر ہماری قوم بیک ڈیٹ رہے تو کیا ہمیں دوسری قوم کے سامنے شرمندگی نہیں محسوس کرنا چاہیے؟ بہت اچھا پیغام ہے۔ اگر ہم اپ ڈیٹ موبائل رکھ کے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہیں تو ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہمارے نوجوان آگے بڑھ سکتے نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا، کہوں گا بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں کہ آپ موبائل چھوڑ دیں، آپ موبائل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نسل جدید اتنی زیادہ اس سے عادی ہو گئی ہے کہ وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، اور صبح جب اٹھتی ہے تو سب سے پہلے موبائل دیکھتی ہے، پوچھتی ہے اللہ نے کوئی نئی وحی تو نہیں بھیجی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب صبح اٹھ سب سے پہلے آپ واٹس ایپ چیک کرتے ہو نہیں کرتے؟ سب سے کیا کہتے ہو؟ آج ہم ایسے کہہ رہے، میں تھوڑے مدد سے آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے موبائل چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، آپ نہیں چھوڑیں گے اور ہو بھی نہیں سکتا یہ، لیکن موبائل میں ہزاروں خرابیاں ہیں، خرابیوں کے باوجود یہ امانت دار ہے،
یہ خیانت نہیں کرتا. کتنا امانتدار. اگر آپ اس موبائل کو 2 گھنٹے کے لیے آف کر دیں اور 2 گھنٹے کے بعد اس کو آن کریں تو آپ کے میسیجز ڈیلیٹ ہوتے ہیں, کالس ڈیلیٹ ہوتی ہیں, ای میل ڈیلیٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا نا. جتنا ہے سب آتا نہیں آتا. تو اگر آپ نے 2 گھنٹہ یہ موبائل 3 گھنٹہ موبائل بند سے بعد آپ نے کھولا تو جو کچھ ہے سب ملے گا نہیں ملے گا آپ کو؟ سب ملتا ہے نا. کوئی ایک چیز غائب ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب میں آپ سوچوں, لیکن جس وقت آپ پڑھنے بیٹھے اماں نے ابا نے ڈنڈے مار کے آپ کو بٹھا دیا اور آپ نے کتاب کھولی فزکس کی, کیمسٹری کی, اکاؤنٹ کی, اور آپ نے توجہ سے یاد کیا کہ آج ہم پڑھیں گے. آپ نے پڑھنے کے لیے پوری توجہ لگائی, پڑھنا چاہ رہے تھے, ایک پیج پڑھا اور پھر گھنٹی بجی کہ کوئی SMS آیا ہے. آپ اس وقت کتاب چھوڑ کے SMS دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کیا دیکھتے نہیں دیکھتے؟ اور کیا سوچ کے دیکھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کا کام ہے. لیکن جس وقت آپ اس SMS کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کیا 1 سیکنڈ کے بعد بند کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں آپ, یا اس کا جواب دینے لگتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں, وہ جو آپ نے 1 صفحہ پیج پڑھا تھا اس موبائل کے کھولنے کے بعد وہ صفحہ آپ کے ذہن میں کتنا رہ جاتا ہے؟ رہتا ہے, ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, نن ہو جاتا نہیں ہوتا. وہ جو آپ نے 10 منٹ میں ایک صفحہ پڑھا, آدھے گھنٹے میں پڑھا, ایک موبائل کی گھنٹی بجنے سے وہ سب آپ کے ذہن سے نکلا نہیں نکلا. اور پھر جب آپ 2 مرتبہ اپنے ذہن کو کھینچ کے کتاب کی طرف لائیں تو لا پاتے نہیں پاتے؟ لا پاتے نہیں پاتے. جوان باتیں, بوڑھے نہیں, جوان بتائیں, لا پاتے نہیں پاتے؟ آپ نہیں لا پائیں گے. تو اب اگر آپ اس موبائل کے ساتھ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو یہ احساس دلا رہے میرا بچہ بہت پڑھ رہا ہے, یہ کتاب میں لگا ہوا ہے, تو یہ 4 گھنٹہ جو آپ نے موبائل کے ساتھ کتاب پڑھی, اس 4 گھنٹے میں آپ کے ذہن میں کتنی بات آئی ہے؟ کچھ نہیں آئی نا. اب جب کچھ بات نہیں آئے گی تو کل آج آپ ایگزام دینے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بلینک ہو نہیں ہوگی. تو میں آپ سے کیا میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں موبائل مت چھوڑیے. جس وقت آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اس 3 گھنٹے کے لیے اس شیطان کو بند کر دیجیے. میں صرف آپ اتنا چاہتا ہوں, جس وقت آپ کتاب پڑھنے بیٹھے پوری توجہ سے, اگر آپ توجہ کے ساتھ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ روزانہ دیں تو آپ 7 سال تک روزانہ 24 گھنٹے میں خالی 4 گھنٹہ دیں تو یہ 4 گھنٹہ آپ کو دنیا کا بادشاہ بنائے گا. یہ 4 گھنٹے آپ کو بڑی کمپنی کا CEO بنائے گا. یہ 4 گھنٹے آپ کو دنیا میں عزت دے گا. اور اگر آپ نے یہ 4 گھنٹے برباد کر دیے تو آپ ڈھونڈتے رہیے کہاں آپ کو نوکری مل رہی ہے. پھر آپ کو نوکری بچانا پڑے گی, نوکری آپ کے پاس نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے یہ 4 گھنٹے اپنی زندگی کے بچا لیے تو سب آپ کے دروازے پر آئیں گے. تو آپ کی عقل مندی کیا کہتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے, صلوات جو محمد علیہ محمد,
ہمارے کیا کے ساتھ ہم کیا کر پائیں گے، ہمارے پاس امکان نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ میں ایک بات آپ سے، آپ لوگ گیم تو کھیلتے ہوں گے نا، کھیلتے لوگ دیکھتے تو ضرور ہوں گے۔ جب سے یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے اور ٹی وی آ گیا ہے تو روزانہ ہی گیم ہوتا ہے، کوئی نہ فٹ بال تو روزانہ ہی ہوتا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، سب کو نام بھی معلوم ہوں گے۔ اگر ایک ٹیم میدان میں کھیلنے کی نیت سے اترے اور ایک ٹیم جیتنے کی نیت سے اترے، دونوں میں کون سی ٹیم جیتتی ہے؟ جو خالی کھیلنے کی نیت سے اترے وہ جیتتی ہے، یا جو جیتنے کی نیت سے اترتی وہ جیتتی ہے؟ یہ نیت آدمی کو حوصلہ دیتی نہیں دیتی، یہ ارادہ انرجی دیتا نہیں دیتا۔ تو جو ٹیم شروع سے یہ سوچ ہمیں کھیلنا ہے وہ کبھی جیت نہیں پاتی، لیکن جو کمزور ٹیم جیتنے کی نیت سے اترتی ہے وہ اسٹرگل کر کے جیت جاتی ہے۔ وہ بچہ جو اسکول میں اس نیت سے جائے مجھے ٹاپ کرنا ہے، وہ بچہ اپنے اسکول میں ٹاپ کر لیتا ہے، اور جو یہ سوچ کے جائے مجھے پڑھنا ہے تو وہ ٹاپ نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ انگریزی نہیں آتی، صرف ایک جملہ کہیے، کین آئی ڈو؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کین آئی ڈو، ہاؤ کین آئی ڈو؟ یہ کہ آئی ول ڈو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کین آئی ڈو یا آئی ول ڈو؟ اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے فرق صرف یہ ہے، کین آئی ڈو میں آئی بعد میں ہے، آئی ول ڈو میں آئی پہلے ہے۔ یعنی آپ کو اگر اپنی شخصیت پر اعتماد ہے نا تو آپ جیت جاؤ گے۔ آئی ول ڈو میں مجھے اپنی شخصیت پر اعتماد ہے۔ جس کو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہے وہ جیت جائے گا۔ لیکن خدا نے کسی میں صلاحیتیں کم نہیں رکھی ہیں، اور انسان کا ذہن جتنا استعمال کیا جائے اتنا کام میں آتا ہے۔ آج ہندوستان میں اگر آپ غور کریں تو دنیا کے بڑے بڑے کمپنی کے سی او انڈین ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ہیں تو آپ وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کمپنی کے ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک سی او شیعہ ہو اور وہ محرم میں آ کر کے مجلس میں شریک ہو اور وہ سینہ زنی کرے اور وہ ننگے پیر جلوس میں جائے تو شیعت کی کتنی تبلیغ ہوگی؟ وہ سب کچھ ہو، بس شیعت کا کچھ نہیں، محرم ہے 5 دن کی چھٹی، کہاں جا رہا ہوں؟ گاؤں جا رہا ہوں، کیا کرو کہ تعزیہ اٹھاؤں گا، علم اٹھاؤں گا، ماتم کروں گا۔ تو یہ جو 5 دن ماتم کرے گا اس سے شیعت کتنی پھیلے گی؟ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس منزل پر کہیں مجھے وہاں پہنچنا ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو میدان جنگ میں جنگ کی تعلیم دی، کیسے لڑو، نہج البلاغہ میں ہے کہ دیکھو جب میدان میں جاؤ تو تد فی الارض قدمک، زمین میں اپنے پیر کو مضبوطی سے گاؤ گے اور اپنا سر، اپنی جان خدا کے حوالے کرو۔
اور نظر کہاں ڈالو؟ لشکر کے آخری حصے پر، پہلی صف پر نہیں۔ زمین میں قدم مضبوطی سے گاڑو، جان خدا کے حوالے کرو، نظر آخری حصے پر رکھو اور پھر میدان میں اتر جاؤ۔ اس کا مطلب مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نظر آخر تک پہنچنے کی ہے تو کامیاب ہوگے۔ جس وقت تم کالج میں جاؤ تو اس نیت سے مت جاؤ کہ میں پاس ہوں گا، اس نیت سے جاؤ میں اس کالج میں ٹاپ کروں گا۔ جس ایگزام میں بیٹھو یہ سوچ کے بیٹھو مجھے اس میں ٹاپ کرنا ہے۔ جو اس نیت سے بیٹھے گا ہمت آنا چاہیے، یہ ہمت آدمی کو آگے بڑھا دیتی ہے، اور آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو جوان ہیں، مایوسی کہاں سے؟ اور علی والے کیوں مایوس ہو بھائی؟ بھائی جن کا کوئی نہ ہو وہ مایوس ہو نا، ہمارا تو موجود، ہم کیوں مایوس ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بات دھیرے دھیرے آپ کے آخر تمام کروں۔ ایک آدمی حالات کا مارا ہوا، پریشان، مصیبت زدہ، ہر طرف سے مایوس ہو کر کے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میں سب چھوڑ جاؤں گا۔ بالکل مایوس، اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک معمولی سا چونٹا جو ہے وہ اوپر کھڑکی پہ چڑھ رہا۔ اب اکیلے تو کرنا تو تھا نہیں، یہ دیکھتا رہا۔ جب آپ کے ذہن میں جو طاقتیں ہیں یہ بکھری رہیں گی، آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ بکھرے ہوئے ہیں، محفل میں آپ کا وقت لگا ہے، واٹس ایپ میں آپ کا دماغ لگا ہوا ہے، اسکول میں آپ کا دماغ لگا ہے، پیپر میں آپ کا دماغ لگا ہوا ہے، تو یہ بکھری ہوئی طاقتیں آپ کے ذہن کو طاقت نہیں دیں گی۔ لیکن جس وقت آپ پڑھنے بیٹھیں گے اپنی پوری طاقت کو کتاب پر رکھ دیں گے نا تو آپ طاقتور بن جائیں گے۔ اور یہ اسی وقت کریں گے جب آپ اس موبائل سے 4 گھنٹے کی چھٹکارا حاصل کریں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ آج کا نوجوان مجھے کیا وعدہ کرتا ہے، کین آئی ڈو یا آئی ول ڈو؟ یہ میری مجلس نہیں ہے، جناب زہرا کی مجلس ہے۔ یہ وعدہ آپ کا مجھ سے نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کریں اور آپ یقین یعنی اگر آپ کے اس اندھیری میں آپ کے جتنے بچے سب ٹاپ کر کے نکلے تو کل اتنی عزت آپ کی ہوگی نا۔ لیکن ایک بات خیال رکھیے گا، جتنا بڑھتے جائیے گا حسین سے دور مت ہوئیے گا۔ ہمارے کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ یہ شروع میں انجمن ہوتی نا، اور ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کسی عہدے پر نہیں ہوتے نا تو بیچ میں ماتم کرتے ہیں، دیوہڑ اٹھا کے ماتم کرتے ہیں، اور جب ذرا سا بڑے ہو گئے نا تو اب ذرا بیچ سے آگے آگے دیوہڑ اٹھاتے تھے، اب ایک ہاتھ سے ماتم کرنے لگے، اور ذرا بڑے ہوئے تو اور ذرا پیچھے آ گئے، اور ذرا بڑے ہوئے تو اور ذرا پیچھے آ گئے۔ اب جو اور زیادہ بڑے ہو گئے تو عاشور میں آئے تو لیکن کپڑا کنارے کنارے میں شریک ہو گئے۔ آپ غور کی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ ہم حسین کے غم سے دور ہو گئے یا حسین نے ہم کو دور کر دیا؟ ہوا کیا؟ یہ ہم مین اسٹریم سے باہر آ گئے یہ ہماری دنیا داری اس بات بنی کہ حسین نے ہم کو ماتم کے لائق نہیں سمجھا۔
بڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہونے کے بعد کنارے آ جائیں، بڑائی یہ کہ جو حسین نے عزت دی ہے، ہم جب حسین کے غم میں شریک ہوں تو نہ آفیسر بن کے آئیں، نہ عالم بن کے آئیں، نہ فاضل بن کے آئیں، حسین کے خادم بن کے آئیں۔ یہاں جب آئیں تو عزت کار میں نہیں ہے، عزت منصب میں نہیں ہے، عزت حسین کی فرش یزا بچھانے میں ہے۔ ہم جب یہاں آئیں تو اپنے سارے پروٹوکول کو باہر رکھ کے آئیں کہ ہم آفیسر ہیں اپنے آفس میں، ہم منسٹر ہیں اپنی منسٹری میں، لیکن جب حسین کے دروازے پر آئے ہیں تو سارے پروٹوکول باہر ہیں۔ ہم یہاں ہمارے شرف جھاڑو دینا ہے، یہاں شرف ہمیں پانی پلانا ہے، یہاں شرف ہمیں خدمت کرنا ہے، کیونکہ ضرور یقین جانیں آپ یہ سارے عہدے چھن جائیں گے لیکن حسین کی خدمت قیامت پہ کام آئیں گے۔ یہ بڑے بڑے عہدے کے کرسی سے ہم اور آپ ہٹا دیے جائیں گے، لیکن حسین کی خدمت اگر کرتے رہے اور اس خدمت پر لگے رہے تو ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہماری عزت بڑھتی جائے گی۔ ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو گاڑی بھی چھن جائے گی، آفس بھی چھن جائے گا، سب کچھ چھن جائے گا، لیکن اگر حسین کے غم سے وابستہ رہے تو ادھر ملک الموت ہمیں لینے کے آئیں گے، ادھر حسین ہماری سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، میں بات تمام کر چکا، اس سے زیادہ مجھے آپ سے کہنا نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آگے بڑھو، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، آپ اپنی قدروں کو پہچانیں۔ آپ ہیرے ہیں، آپ اپنے ہیروں کو تراشیے، آپ بڑی قیمتی ہیں، اپنی قیمتی شخصیت کو ادھر ادھر وقتوں میں ضائع مت کیجیے۔ بہت بڑا سرمایہ اللہ نے آپ کے وجود کے اندر رکھا ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، گھبرائیے گا کبھی نہیں۔ اگر کبھی آپ کو پڑھائی کی راہ میں کوئی مشکل پیش آئے، فیس کا مسئلہ ہو، ٹیوشن کا مسئلہ ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اگر ہمارے پاس فیس کا مسئلہ ہے تو اپنے بینک پر جاتے نہیں جاتے، اور کبھی بینک پر جاتے گھبراتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک باپ اور رکھتے ہیں جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر کبھی ایسا احساس ہو جائے کہ فیس نہیں ہے، بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، ایڈمیشن مل نہیں رہا ہے، تو میرے جوانوں کہیں مت جاؤ، کسی کے پاس مت جاؤ، مصلی پر بیٹھو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، چند کلمات حسین کے مصائب کے پڑھو، اور حسین کے بیٹے کو آواز دو، مولا میں خطا کار ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ہر طرح کا عیب رکھتا ہوں، لیکن آپ کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں رکھتا، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رکھتا۔ عزیزوں، میں آپ سے یقین کہتا ہوں، آپ 3-4 دن روزانہ نماز صبح سے پہلے اٹھ جائیے اور اپنے امام کو پکاریے، دیکھیے آپ کی مدد کرتے نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹیوشن نہیں ملا، تو مت گھبرائیے، آپ وضو کر کے السلام علیکم یا صاحب زمان کہہ کے کتاب کھولیے، دیکھیے سبجیکٹ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، وہ آپ کے ذہن کو کھولتے نہیں کھولتے۔ ہم اتنا بڑا امام رکھتے ہیں، لیکن اس امام کو ہوتے ہم دوسروں سے بھیک مانگتے، امام سے نہیں مانگتے۔
اور امام کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ مصائب سید الشہداء، اور اس سے بڑا ذریعہ مصائب جناب سیدہ۔ عزیز و بات تمام ہو گئی۔ بیٹا کتنا ہی کیسا کچھ ہو، لیکن کوئی بیٹا اپنی ماں کے واسطے کو رد نہیں کرتا۔ ہر بیٹے کی نظر میں ماں محترم ہوتی ہے۔ آپ نے بھی گھر میں دیکھا ہوگا، اگر کبھی کوئی بات ہو گئی اور بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ماں آئی اور کہا بیٹا یہ کام کر دو، بیٹا باپ کی بات کو رد نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اور جب کہ حسین کی نظر میں زہرا کتنی مظلوم ہے۔ کسی نے کہ اچھا جملہ کہا ہے، ساری دنیا حسین پر روتی ہے، حسین سیدہ پر روتی ہے۔ ساری دنیا حسین پر آنسو بہاتی ہے اور حسین سیدہ پر آنسو بہاتے ہیں، اور جیسا حسین نے جناب سیدہ پر آنسو بہایا ہے اتنا کسی نے نہیں بہایا۔ چھوٹا بیٹا تھا، زہرا اس بیٹے کو چاہتی بھی بہت تھی، اور یہ بیٹا بھی ماں کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ جتنے چھوٹے بیٹے ہوتے وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا، مولا کائنات نے جنازہ تیار کیا، آواز دی بچوں آؤ اور اپنی ماں سے وداع ہو لو، بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع لو۔ میں نہیں کہہ سکتا یہ منظر گزرا ہوگا تو کیسے گزرا ہوگا، جن بچوں نے مسلسل ماں کو مظلومہ دیکھا ہے، کمر جھکے جھکے دیکھا ہے، چلتے ہوئے دیکھا ہے، زخمی دیکھا ہے، اس ماں کے اس کو رخصت کرتے ہوئے عزادارو ایک ماں کا ایسا نکل کہ ایک ماں ایسی جائے کہ جو زندگی جو ہمیشہ جو مدت تک مسلسل تکلیف برداشت کرتی، جس کے سانس لینے میں تکلیف تھی، جس کے چلنے میں تکلیف تھی، جب ایسی مظلومہ جا رہی ہو تو بچے کتنے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں۔ روایتیں کہتی ایسے بچے لپٹ کے رو رہے تھے کہ جبریل نازل ہوتے تھے کہ علی ان بچوں کو جدا کر لو، آسمان میں قیامت برپا ہونے والی۔ عزادار و روایتیں کہتی ہے کہ مولا کائنات نے آواز دی کہ ایک بچہ آیا، امام حسن آئے، جناب زینب آئی، ام کلثوم آئی، اپنے ماں سے جدا ہوئے، لیکن جب حسین کو بلایا گیا حسین آئے، لیکن عجب انداز سے آئے، سب ماں کے سینے سے لپٹے۔ حسین ماں کے سینے کے پاس نہیں گئے، ماں کے پیر کے پاس گئے، ماں کے تلوے پر اپنا رخسار رکھا، آواز دی اماں، میری مادر گرامی میرا سلام، السلام علیکم یا اماں۔ حسین نے اپنی ماں کو سلام کیا، جب 2-3 مرتبہ سلام کا جواب آواز دی اماں، حسین آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے، اگر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا تو میری روح پرواز کر جائے گی۔ عزاداروں نے معلوم حسین کے رونے میں، حسین کے سلام میں کتنا درد تھا کہ میں نے پڑھا ایک بندہ سیدہ کے ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آ میرے لال آ، میں تجھے کلیجے سے لگاؤں۔ سیدہ نے حسین کو کلیجے سے لگایا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ کہتے جبریل امین نازل ہوئے، اے علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر لو ورنہ آسمان میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرشتے رو رہے ہیں، مولا آگے بڑھے، حسین کو دلاسا دیا، تسلی دے کے جدا کیا۔ میں اتنا کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، جب لاشیں سے دلاسا دے کے جدا کیا جا رہا ہے، وہ کربلا کا میدان ہوگا جب سکینہ باپ کے لاشیں سے لپٹے گی تو کوئی تماچے مارے گا، کوئی نیزہ لگائے گا، اور سکینہ فریاد کر رہی ہوگی ہائے میرے بابا، ہائے میرے الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما،
ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو دنیا سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرما۔ جناب سید پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما۔ ان کو علم و عمل کے میدان میں بہترین ترقی نصیب فرما۔ ان کو اہل بیت کی زینت کا سبب قرار فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج۔ بابلال حسین 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 سیدہ ہے طاہرہ سیدہ ہے طاہرہ زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے سایہ ہے اداسی کے سایہ ہے اداسی کے بہت دھوپ کڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے سرکار کھڑے ہوتے تھے خود جس کے ادب میں صدیقہ کبریٰ کا لقب جس کا عرب میں حق مانگنے دربار میں حق مانگنے دربار میں وہ بھی بکھڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے بھولے گی نہ زہرا کبھی دربار سے آنا تحریر پیمبر کے وہ ٹکڑوں کا اٹھانا ہے بال سفید ہے بال سفید کو میں اشکوں کی لڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے خیموں کی طرح زہرا کا دروازہ جلا ہے رسی میں بندھا شیر الہی کا گلا ہے یہ سامعہ ہے کئی بلا کی کڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے ٹوٹا ہوا پہلو ہے بدن خون سے تر ہے احمد کے جگر گوش پہ جلتا ہوا در ہے کیا فاطمہ زہرا پہ کیا فاطمہ زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے تامے ہوئے پہلو کو یہی کرتی تھی فریاد ادرکنی رسول خدا کیجے میری امداد یہ رات تو زہرا پہ یہ رات تو زہرا پہ قیامت سے بڑی ہے زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے
یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے. پہلا ہے دعا زینب و کلثوم ہے بے چین، زہرا و علی روتے ہیں بےتاب ہے حسنین. احمد کے گلستان میں، احمد کے گلستان میں اشکوں کی جڑی ہے. زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے. یا ذرا زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے. 18 برس میں وہ ستم زہرا نے دیکھے، پڑھتے جو حسن تو پہ ہو جاتے وہ ٹکڑے. اس عمر میں یوں زہرا کے، اس عمر میں یوں زہرا کے ہاتھوں میں چڑھی ہے. زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے. زہرا کی لحد آج بھی ویران پڑی ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر العید منی زیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا ثانی زہرا، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم شہداء کربلا، اسیران کربلا، اصحاب حسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم شہزادی معصومکم سلام اللہ علیہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا عین حیات، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمدہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ لوگ سے گزارش ہے بالخصوص اور تمام مومن مومنات جو بھی جہاں بھی ہیں بیمار ہیں ان سب کی شفاعت کے لیے اما یجبل کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس آیت کریمہ جس کی ہم نے تلاوت کی اس کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں شہزادی زہرا کے صدقے میں محمد محسن عباس ناہید کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے.
آپ لوگ سے گزارش کہ سورہ فاتح کی تلاوت کر کر اپنے اپنے محرومین تمام محرومین شیعان علی بالخصوص یہ قبرستان کے محرومین باجو کے قبرستان کے محرومین اور جن کی طرف سے آج مجلس کا انتظام کیا گیا ہو ان سب کے محرومین کے لیے اصال کر دیجیے.